الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان دیا. رمضان میں کچھ چند اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور سب کے ساتھ مل جل کر ساتھ رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آج جس عنوان پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اگر یہ وہاں نہ رہیں تو اس کی وجہ سے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، اور وہ ہستی ہے ماں باپ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ماں باپ وہ ہستی ہے جس کے نہ ہونے پر جنت کے دروازے کھلیں گے نہیں. آج ان ماں باپ کو ہم نے ٹھکرا دیا، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں ہم سب. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے الحم کا سورہ شروع کیا تھا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم. اتنے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آواز دیتی ہیں اے محمد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فوراً نماز توڑ کر اور بھاگتا ہوا جا کر کہتا تھا لبیک والدہ. اتنی بڑی ہستی اپنی ماں سے اتنی محبت. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ماں جیسی مشقت مشکلات باپ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے ان کی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو سوچئے کیا درجہ ہے ماں کا. ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا عبرتناک واقعہ. ایک شہر میں ایک مولانا تھے. جب وہ بیان کر ایک بستی سے گزر رہے تھے تو ان کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے ان کے. جب وہ گزر رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھے کہ جو چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا، بڑا اتنا کمزور اور ایک دم اس کے پیروں پر ایسے زخم بنے ہوئے تھے اور وہ رو رہا تھا مسلسل. تو مولانا جب اس کے قریب جاتے ہیں
تو ان کا وہ ہاتھ پکڑ کر اپنے بازو بٹھاتا. تو مولانا پوچھتے ہیں کہ یہ تمہاری حالت ایسی کیوں؟ تو کہتا ہے کہ کیا کروں، ایسی زندگی ہو گئی کہ لوگ لعنت کرتے ہیں مجھ پر. میری ہر ایک چیز ہاتھوں سے نکل گئی. میری پراپرٹی، میری گاڑی، میرا گھر، میرے اولاد، میرا سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا اور میں برباد ہو گیا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ تم نے کیا کیا جس کی وجہ سے تمہارے پاس آج کچھ نہیں؟ تو کہتا ہے کہ ایک رات میں اپنے کچھ گندے دوستوں کے ساتھ گھوم کر آ رہا تھا، اور جب میں رات کو گھر پہنچا اور دروازے پہ ماں کھڑی تھی، اور جب میں داخل ہوا تو ماں نے کہا کہ کیا آوارہ گردی کرتے ہو باہر ان گندے دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم رہ کر اپنی زندگی بگاڑ رہے ہو. جب میں نے یہ سنا، اور ماں غصے میں تھی. ماں باپ کا حق ہے غصہ ہونا. اگر ان کا بیٹا یا پھر بیٹی کچھ گناہ کا کام کر رہے ہیں یا پھر کچھ غلط کام کر رہے ہیں، یہ ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اس کو ٹوکیں، اس کو صحیح کریں. تو جب میری ماں نے مجھ سے ایسے غصے سے کہا تو مجھے بھی غصہ آیا، اور میں نے اپنے پیر سے جوتا نکال کر اس کے منہ پر مارا. واہ! میں نے اپنے جوتے سے اس کے منہ پر مسلسل 2-3 بار مارا. تو ماں کے آنسو آ گئے. ماں رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم پر لعنت ہو، تمہارا زندگی میں کچھ نہ بنے گا. یہ کہنا تھا اور میں روم میں چلا گیا. ماں روتے روتے کہنے لگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد نہ نصیب کرنا، نہ کسی اور کو نصیب کرنا، اور مجھے اپنے پاس تم جلد سے جلد بلا دے. یہ درد ہے ماؤں کا. سوچو کیا بیتتی ہوگی اور اس ماں کا دل کیسا حال میں ہوگا. یہ ہم سب نہیں سوچتے کہ کیسے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے مشقتیں تکلیفیں اٹھا رہے. اور میں جب کمرے میں چل گیا اور کچھ ہی دن بعد ماں کا انتقال ہو گیا، میں معافی بھی نہ مانگ سکا. اسی دن جس دن ماں نے میری کہا کہ تمہارا زندگی میں کچھ نہ بنے، اسی دن سے میرے ہاتھ سے ہر ایک چیز نکلتے چلی گئی. میری گاڑی بھی نکل گئی، میرا گھر بھی نکل گیا، میری خود کی بیٹیاں بھی نکل گئی. سب مجھ پر لعنتیں کرتے رہے، اور اسی دن سے میرے پیر میں ایسا زخم بن گیا جس کو دکھاتے دکھاتے میں تھک گیا ہوں. میرے سارے پیسے چل گئے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، لیکن اس زخم کا کوئی علاج نہیں ملا. یہ کیا ہے؟ یہ اس ماں کی بد دعا ہے. ماں باپ جلدی بد دعا نہیں دیتے. یوں جانتے ہیں کہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، سمجھ جائے گا، وقت لگے گا، وہ صبر کرتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر اتنا غم میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، ان کا دل چور چور ہو جاتا ہے کہ ہم وہ حالات نہیں دیکھ پاتے، اور ہم ان کو مسلسل تکلیف دیتے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ تنگ آ کر کبھی کبھار اپنے بیٹے بیٹیوں کو برا بھلا بول دیتے ہیں، اور یہ برا بھلا بولنا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور اپنے ماؤں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اپنے ماؤں کی دعائیں لے تو زندگی سنور بھی جاتی ہے، اور وہی دوسرے ہاتھ اگر بد دعا لے لیں تو زندگی اور آخرت بھی بگڑ جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماؤں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی فرما برداری ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.